اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں بہت سے تفاسیر منقول ہیں۔ اگر آپ کو کسی مفسر کا میرے سے بہتر کوئی ترجمہ ملے، تفسیر ملے، تو مجھے کومنٹ میں ضرور اس کا بتانا۔ پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ کرو، بعد میں مزید وضاحت کے لیے دیکھیں گے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ پھر جملہ شرطیہ آتا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کی رسالت کو، اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ لفظی ترجمہ کے بعد گرامیٹیکل وضاحت سے پہلے اس آیت کے سلسلے میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس آیت کا کچھ مفہوم ہمارے ذہن میں آ جائے۔ آپ یاد کیجئے کہ پچھلے 2 رکوع سے مسلسل اہلی کتاب اور یہود نصارہ کا مضمون چلا آ رہا ہے۔ آیت نمبر 57 سے لے کر 66 تک آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کی اسلام سے دشمنی کا مین وجہ تھا کہ مسلمانوں نے ایمان لایا تھا اللہ پر
اور اس کے رسول پر یہی دشمنی کی وجہ بنی یہود کے ساتھ. انہوں نے ہماری نماز کا مذاق اڑایا. جب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو رب بتاتا ہے کہ وہ کفر لے کر آتے تھے اور کفر لے کر جاتے تھے. حالانکہ ان کے پاس تورات تھی اور انجیل تھی. وہ تورات اور انجیل سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی جانتے تھے، مگر پھر بھی وہ گناہوں میں، معاشیت میں، حرام خوری میں ملوث تھے. ان کے رابی ان کو نہ سمجھاتے تھے، بلکہ رب نے جب ان کو تنگ دستی سے آزمایا تو انہوں نے رب پر بھی تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وہ جنگ اور فسادات کی آگ بھڑکاتے تھے. ان سب کے باوجود رب نے ان کو فرمایا کہ اگر وہ اب بھی باز آئیں تو انہیں جنت سے نوازے گا اور اس دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دے گا. مگر جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ معلوم تھا کہ قوم مسلسل واعظ و نصیحت سے باز آنے والی نہیں ہے، تو ایسی قوم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ اضطراب تھا کہ اگر انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی نقصان پہنچانے کا کوئی ذریعہ میسر ہو جائے تو یہ قوم اسے بھی دریغ نہ کرے گی. اس وجہ سے ایک لازمی رد عمل مسلمانوں کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ یا تو ایسے لوگوں کو نظر انداز کیا جائے اور ان کے بارے میں یہ سمجھ لیا جائے کہ شاید قدرت نے ان کے ایمان کی محرومی کا فیصلہ کر لیا ہے. دوسرا رد عمل یہ ہے کہ اگر اسلام اور ایمان کی دعوت ان کو دی بھی جائے تو اس احتیاط سے دی جائے کہ وہ اندھی دشمنی میں آخری قدم، آخری داو کا فیصلہ نہ کر سکیں. اس متوقع رد عمل کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یا حرف ندا ہے، ایو منادا ہے، ہاں تنبیہ کے لیے آتا ہے، رسول بدل ہے. ایو کا بلغ،
فعل امر ہے، پہنچائیے. ما انزل الیکا، انزل فعل ماضی ہے، فعل ماضی مجہول ہے، پیشو ہے. جو کچھ نازل کیا گیا. الیکا تمہاری طرف، من ربک تمہاری رب کی طرف سے. اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کو پہنچائیے. پھر دوسرا جملہ آتا ہے کنڈیشنل سینٹنس. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، تفعل جو ہے یہ فعل مضارع ہے. فعل یفعل، یفعل، یفعل سے بنتا ہے تفعل، تفعل. اس تفعل کے سامنے جب ہم لم لائیں گے تو لم کی وجہ سے اس پر پیش کٹ ہو جائے گا، جزم لگ جائے گی. لم تفعل. اب مانا ہے فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے. تفعل کا معنی ہو گیا تو کرتا ہے. لم کی وجہ سے اس کا جو معنی ہے وہ پاسٹ میں آئے گا. لم تفعل، تو نے نہیں کیا. ان شرط کے لیے آتا ہے. ان لم تفعل، اگر تو نے نہیں کیا. ان لم تفعل، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو نے نہ کیا، اگر تو نے رب کا احکام نہ پہنچایا. فما بلغت رسالتہ، بلغت، بلغ فعل ماضی ہے، تا اس کا فاعل ہے. بلغت کا معنی ہو گیا تو نے پہنچایا. ما بلغت، تو نے نہیں پہنچایا. ما کا معنی نہیں. رسالت مفعول ہے، آبجیکٹ ہے اس بلغ کا. ہو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ. اور رسالت مفعول کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے. فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اس کی رسالت نہیں پہنچائی. واللہ یعصمک من الناس، یعصم عصم سے ہے، عصم یعصم، عصم یعصم، عصم وہ بچایا گیا. یعصم وہ بچایا جاتا ہے. یعصم کا وہ تم کو بچاتا ہے. یعصم وہ بچاتا ہے کا تم کو، من الناس سے لوگوں سے. کون بچاتا ہے تم کو؟ یہ سارا جملہ فعلیہ ہے، ریفر ہوتا ہے اس اللہ کی طرف. یعنی اللہ تم کو
بچاتا ہے یا بچائے گا لوگوں سے، لوگوں کی دشمنی سے، لوگوں کے خدشات سے، یہود و نصاران کے خدشات سے آپ کو اللہ بچائے گا۔ اس سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا، مختلف صحابہ کرام اس کو پروٹیکٹ کرتے تھے رات کے دوران بھی، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروٹیکشن کو ختم کر دیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں سے بچاتا ہے یا بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ جو ہے وہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ کافرین صفت ہے یہاں القوم کی، اور یہدی ہدا یہدی سے ہے، ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا ہے، القوم قوم کو، کس قوم کو؟ اس کی صفت کیا ہے؟ کافرین، وہ انکار کرنے والی قوم ہے۔ ان اللہ، ان شدت کے لیے آتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی نیکی کی ہدایت دے اور ہم کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔